ڈاکٹر صاحب بیکاز یہ جو ساری تنقید سامنے آئی ہے اس میں بات اٹھائی گئی ہے پروسیجرل طور پہ کہ بھئی یہ پروسیجرل فلاز ہیں. آپ نے ایک الٹیمیٹ آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے کہ بھئی آپ نے شو آف ہینڈز کرنا ہے, ٹھیک ہے, پرنسپل پوزیشن ہے, اس پہ آپ کے ساتھ کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ طریقہ کار کیا ہے کہ بھئی آپ بھی اپنا مائنڈ نہیں بنا پاتے کہ آپ نے سپریم کورٹ میں جانا ہے, آپ نے ترمیم لے کے آنی ہے, یا آپ نے جو ہے یہ آرڈیننس لے کے آنا ہے. پچھلے 15 دنوں میں یہ کس قسم کی کنفیوژن سی پھیلی ہوئی ہے آپ کی اپنی اس میں صفوں میں؟ دیکھیں ماریا, پہلے تو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, جو آپ نے کلپس ابھی سنائے, کچھ رہنما فرما رہے تھے جی کہ آرڈیننس لانے کا مقصد آئین پر حملہ ہے, سپریم کورٹ پر حملہ ہے. تو کیا ماضی کی حکومتیں آرڈیننس نہیں لاتی رہی؟ جب یہ آرڈیننس لا رہے تھے تو آئین پہ حملہ نہیں ہو رہا تھا؟ جب یہ آرڈیننس لا رہے تھے تو سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں ہو رہا تھا؟ یہ کیا ہم کوئی ایسا غیر آئینی کام کرنے جا رہے ہیں جو یہ نہیں ماضی میں کر رہے تھے اور عمران خان یا ہماری حکومت کرنے جا رہی ہے؟ دوسری طرف اگر یہ استعفوں کی بات کریں, سیم ٹائم پہ یہ لانگ مارچ کی بات کریں, دھرنے کی بات کریں, تحریک عدم اعتماد کی بات کریں, اپنی ساری ایک تحریک کی یہ کھچڑی پکائیں, اور جب حکومت ایک اچھے اقدام کے لیے جو کہ سپریم کورٹ میں بھی ہے, آپ والی بات پارلیمنٹ میں بھی ہے, اور ایک آرڈیننس بھی ہے, چونکہ ہماری نیت اور ول یہ ہے سینٹ میں ہمیشہ کے لیے خرید و فروخت کا بازار بند ہونا چاہیے. اس لیے آج تینوں آپشنز موجود ہیں. ایک ٹائم فریم بھی ہمارے سامنے ہے, مارچ میں الیکشن ہے. آپ کے سامنے جو اجلاس میں بل ٹیبل کیا گیا, سیٹیاں بجائی گئیں, اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا, پلے کارڈز دکھائے گئے. مقصد آپ کو لگ رہا تھا اپوزیشن بالخصوص پیپلز پارٹی جو خود مساق جمہوریت میں ایک لالی پاپ دے رہے تھے, میں تو یہی کہوں گا جیسے آج سنجیدہ نہیں ہے جی کہ سینٹ الیکشن چاہیے, شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے. جب یہ دونوں بڑی جماعتیں مساق جمہوریت میں کمٹمنٹ کا مظاہرہ کریں اور وہی کام میرا لیڈر, میرا وزیر اعظم, ماری آپ کا وزیر اعظم کرنا چاہے. سر کام کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, میں تو طریقہ کار کے اوپر حیران ہوں. پھر اس کو آپ نے نتھی کر دیا دوہری شہریت والے اس معاملے کے ساتھ. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, ایک تو آپ پہلے کر لیں, پراپر اپنا پیپر ورک کر لیں, آپ کو 3 ایونیوز میں جانا نہ پڑے, کنسنسس کی پہلے سے کوشش کر لیں, اور اب آخری منٹ پہ تو ایسا لگ رہا ہے کسی خوفزدگی کا شکار ہیں آپ لوگ, کیونکہ بہت ایک سینس آف ارجنسی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی کسی طریقے سے اس کو کرنا ہے, بائی ہک اور بائی کروک. بظاہر تو اب یہی لگ رہا ہے نا. دیکھیں ماریا, جب آپ کی نیت اور ول ہوتی ہے نا, تو پھر آپ راتوں رات ایک نہل شخص کے لیے بھی پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ لے آتے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر امینڈمنٹ آتی ہے اور ایک نہل کی بن جاتا ہے. جب آپ کی ول اور نیت ہوتی ہے تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر امینڈمنٹ آ جاتی ہے, ساری پارلیمنٹ متفق ہوتی ہے. جب ہم اتنا زبردست امینڈمنٹ لا سکتے ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ الحمدللہ, تو کیوں نہیں خرید و فروخت کا بازار بند کرنے کے لیے کریں نا, ضرور کریں. آپ کوئی ایک طریقہ کار اڈاپٹ کر لینا. پہلے آپ عدالت میں چلے گئے, اب یہ اس وقت جو آپ کا آرڈیننس ہے وہ عدالت کی جو بھی آبزرویشن ہے اس سے مشروط ہے, یعنی آپ نے اس کو کمپلیکیٹ کر لیا. بیچ میں آپ پارلیمنٹ میں چلے گئے, آپ بتا دیں ایک طریقہ کار کر لینا. آپ لوگوں کو خود نہیں میرے خیال ہے کلیئرٹی کہ کس طریقے سے یہ کرنا ہے, یا شاید جو مشورہ دیتے ہیں وہ اگلے دن وہ ادھر چل پڑتے ہیں. دیکھیں جی, حکومت کی پریورٹی نمبر 1 یہ ہے کہ پارلیمنٹ مشترکہ طور پہ خرید و فروخت کا یہ بازار بند کرے ہمیشہ کے لیے. یہ حکومت کی پریورٹی ہے کہ پارلیمنٹ کرے. نمبر 1 پریورٹی میں آج آپ کو دے رہا ہوں. تو اس لیے یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں بیٹھی دیگر جماعتوں نے کرنا ہے کہ واقعی وہ ضمیر فروشی کا بازار ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے منافقت بھی کرنی ہے وہ پھر کھل کے کرے. اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے تو پھر منافق بھی سامنے آئے. ایک تو ضمیر فروش سامنے آئیں گے اور دوسری طرف منافق سامنے آئیں گے. تو دونوں صورتوں میں اب یہ قوم دیکھے گی مارچ میں کون سی جماعت سنجیدہ ہے, سیریس ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پک اینڈ چوز ہے نا, جو آپ سینٹ کا چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین, اس کے اوپر کوئی شو آف ہینڈز نہیں ہے, وہ خفیہ ہے. ادھر آپ نے مطلب اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈھنگ سے چج سے پورا کام ایک طریقے کار سے کرے نا. آپ کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے نا, ٹو بی ویری آنیسٹ, اس پہ بہت اچھی بات ہے. اور آپ کے حق میں بات جاتی کہ پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ نکالے تھے اپنے ایم پی ایز جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا پارٹی کے لائنز پہ. لیکن یہ جو طریقے کار ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ جو ہے یہ طے کر لیجئے کہ اگر آپ نے کہا پارلیمنٹ اولین ہے, اب عدالت سے بھی ایسے ہی ریمارکس آ رہے ہیں نا کہ بھئی نہ لے کے آیا کریں ہمارے معاملات, اپنے معاملات ہمارے پاس, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سالو کر لیا کریں.
پھر آرڈیننس بیچ میں آ گیا راتوں رات 2 دن پہلے شام کو. ماریا آپ کے ہی پروگرام میں اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھی ہیں, میں انہیں دعوت دے رہا ہوں, حکومت انہیں دعوت دے رہی ہیں, آئیں مل کر پارلیمنٹ کی بالادستی قائم کریں, پارلیمنٹ کو پہلی پرائورٹی دیں, اور ہم تیار ہیں. اب آپ اپنے مہمانوں سے پوچھیں جو میں انہیں دعوت دے رہا ہوں, آیا یہ اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گے؟ میں کم از کم یہ آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, حکومت کی پرائورٹی پارلیمنٹ سے اس امینڈمنٹ کو لانا ہے اور ادھر سے پاس کروانا ہے. ہمارے لیے پارلیمنٹ مقدس ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے. اب فیصلہ یہ دونوں میں مان کر نہیں, وہ تو میں بھی ان کی میں چودھری منظور صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ دکھانا چاہوں گی کہ ایک تو obviously یہ جو میثاق جمہوریت تھا اس کی شک نمبر 23 سے تو بار بار کہہ کہ اب آپ بھی کافی آگاہ ہو چکے, ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں. 2015 میں بھی ایک دفعہ کوشش کی گئی تھی پی ایم ایل این فار سینٹ پولز بائی شو آف ہینڈز. اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت نے کوشش کی تھی, ہم آپ کو اخباری تراشا دکھا رہے ہیں اس وقت کے ڈان اخبار کا, اور خیر اس وقت یہ کر نہیں پائے تھے, یعنی کہ خواہش تھی یا پتہ نہیں کچھ قانونی الجھنیں تھیں یا پھر کوئی سیاسی مسئلے تھی, لیکن ہو نہیں پایا تھا پی ایم ایل این سے. اب اگر پی ٹی آئی یہ کرنا چاہ رہی ہے تو آئی ہوپ یہ جو طریقہ کار کے اوپر تو آف کورس بہت سارے سوالات ہیں, مطلب اس کو کوئی ذی شعور انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ بھئی آپ تین طریقے سے کیوں یہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. لیکن چودھری منظور صاحب ویسے تو اگر حکومت آپ کو جو ہوا ہے 2 دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر, اس کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا کہ کوئی کنسنسس بنتا. 2/3 اکثریت تو ویسی نظر آ رہا تھا کہ ہونی ہی نہیں ہے نا. تو الیکشن سے پہلے پھر حکومت کے پاس اور آپشنز کیا تھے اگر آرڈیننس نہ لے کے, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں یہ؟ تو بہت شکریہ. ہماری 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی جب آپ قانون بناتے ہیں. پہلی کہ وہ بدنیتی پہ مبنی نہیں ہوگا, دوسرا وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوگا, کسی ایک فرد کو یا چند افراد کو سامنے رکھ کر آپ قانون نہیں بنائیں گے, تیسرا وہ مفاد عامہ میں ہوگا, چوتھا جو بھی آرڈیننس یا قانون بنتا ہے وہ ایٹ ونس نافذ العمل ہو جاتا ہے, فوری طور پر ہو. اب اگر طور پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور ان کے پیچھے کوئی خوف ہے, پہلا تو بدنیتی پہ مبنی اس لیے ہے کہ وہی صدر پاکستان جو آرڈیننس جاری کرتا ہے وہ دونوں ہوئے پر روک کرتا ہے اور یہ آرڈیننس جاری کر دیتا ہے. اور اس کے اندر کیا لکھا ہے, اگر یہ تو فوری طور پر نافذ عمل ہاں جی, اب کوشش کریں کہ چودھری صاحب سے ہمارا دوبارہ یہ راہ جو ہے بحال ہو جائے, کیونکہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ اس حوالے سے کر رہے تھے. ملک احمد خان صاحب, میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں. یہی سوال میرا آپ سے, بھئی آپ لوگ چلا رہے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک, فل جسے کہتے ہیں ایک سیاسی ماحول گرم ہوا ہے, کنسنسس تو ہونا اس وقت دور تک نظر نہیں آ رہا, اور ٹو بی ویری آنیسٹ اگر اتنی حکومت کوئی وارم نہیں ہے تو اپوزیشن بھی کوئی اتنا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے ان معاملات کے اوپر. نظر آ گیا, ہم نے دیکھ لیا پارلیمنٹ کے اندر اس دن جس طرح سے معاملات چلے ہیں. تو پھر اگر اس دفعہ الیکشن کرنے ہیں شو آف ہینڈ سے, تو آرڈیننس اگر حکومت لے کے آئی ہے تو اس میں قانونی ایشوز تو ہیں, لیکن اخلاقی ایشو بھی آپ کو لگ رہا ہے کوئی ہے؟ کوائٹ فرینکلی ماریا, دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مورل ریگولیٹ کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے. یہ اگر آپ یہ طریقہ کار بنا لیتے ہیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ ابیوز نہیں ہوگا. یعنی آپ نے یہ طے کیا کہ جو سیکرٹ ووٹ ہے اس کے ذریعے تو ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے. اب یہ کیسے طے کر لیا کہ جو یہ طریقہ کار آج آپ انٹروڈیوس کریں گے اس میں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں نکلے گا جس پر اس کو ابیوز کیا جا سکے گا. تو یعنی آپ ایک بنیادی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ مورل ریگولیٹ کر رہے ہیں, تو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی پولیٹیکل ریزالو ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ممبرز کو جو کہ پارلیمنٹ اسمبلی کے ممبر ہیں, پروونشل اسمبلیز کے ممبر ہیں, اور پارلیمنٹ کے لیے وہ ووٹ کر رہے ہیں, نیشنل اپنا فور سینٹ ووٹ کر رہے ہیں, نیشنل اسمبلی کے اراکین. یعنی ایک تو سیاسی جماعت کا اپنے اراکین پر عدم اعتماد, اور اس کی بنیاد ایویڈنس کیا دیتے ہیں کہ ایک تو کہتے ہیں کہ جی چودھری سرور والا ایک انسیڈنٹ پنجاب اسمبلی کا بیان کرتے ہیں, سو ہو از ریسپانسبل؟ پی ٹی آئی, انہی کے وہ چودھری صاحب تھے جنہوں نے وہ ووٹ اٹین کیے. اب کس کے خریدے ہمیں تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اسی طرح سے وہ کرتے ہیں کہ کے پی میں ہمارے 20 ممبرز تھے. بھئی اگر آپ کے 20 ممبرز تھے اور آپ نے ان کو ایکسپیل کر دیا تھا تو آپ کا تو بنیادی اور
پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا. یہ بڑی اچھی بات کی, آپ کو ہرڈ ہم a few days back, بڑی انہوں نے اچھی بات کی کہ اگر الیکٹورل ریفارمز تھی, مظہر عباس صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں جی 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 تو ہی سیڈ کہ اگر کوئی ایسی ریفارمز کی بات تھی تو یہ تو بہت پہلے اس پہ ایک براڈ بیس کنسنسس ہونا چاہیے تھا. اچھا, اب اس کے تینوں پہلو ہیں. اب میں آپ کو کوئکلی, تاکہ وقت کی قلت کا بھی مجھے اندازہ ہے آپ کی. ایک اس کا پولیٹیکل پہلو ہے, ایک اس کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پہلو ہے, اور ایک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا ایک مورل پہلو ہے. اچھا, پولیٹیکل پہلو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے. سیاسی طور پہ چاہتے یہ ہیں کہ اسمبلی کے فلور پہ ایک آئینی ترمیم لائیں, گیلری کے ساتھ پلے کریں. ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں. اچھا, دوسری طرف اب پریزیڈنٹ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ ایڈوائزری نیچر میں سپریم کورٹ کی طرف ایک ریفرنس بھیجیں کہ مجھے اس پہ آپ وائز کریں, اور دوسری طرف وہ خود ہی یہ طے کر لیں پریزیڈنٹ کہ اس پہ میں ابھی مجھے آئینی وضاحت سپریم کورٹ ابھی نہیں مجھے ابھی فراہم کرتی, لیکن میں آرڈیننس جاری کر سکتا ہوں, اور آرڈیننس جاری کر کے وہ اس کو ایک آئین کے تابع کسی قانون کے ذریعے اس کو ریگولیٹ کرنے کی بات کر لیں. یعنی اس سے بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں نے اٹ سیلف نہیں دیکھا کسی گورنمنٹ کے ساتھ. اور یہ سیلف میڈ ہے, یہ سیلف میڈ ہے ماشاءاللہ, سیلف مینوفیکچرڈ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, ایبسولوٹلی سیلف میڈ. یعنی میں نے کبھی اس طرح کی حکمت عملی اور اتنی بری طرح سے, یہ اگر کسی ایسے ملک میں ہوتا جہاں پر آئین کی کوئی آپ کے سامنے قدر و قیمت ہوتی تو ابھی تک پریزیڈنٹ کے اوپر یہ ایک باقاعدہ چارج شیٹ ہوتی کہ یعنی جہاں پہلے ایک آئینی پروویژن آپ پوچھ رہے ہیں کہ 226 کی موجودگی میں سپریم کورٹ وضاحت کرے کہ کیا کوئی ترمیم یا کوئی قانون کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے. ایک طرف تو آپ ایڈوائزری نیچر کو انووک کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ سٹنگ پارلیمنٹ کے سیشن کو پروروک کر کے آپ ایک آرڈیننس جاری کر رہے ہیں. آپ کی وہاں پہ آپ کی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ پرپوز ہو رہی ہے. یعنی اس طرح کی ایک کیوس جو ہے, اس سے پہلے ابھی عثمان بات کر رہے تھے چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, اس پر آپ دیکھیں کیا میس کریٹ ہوا, اور سپریم کورٹ نے پھر کس طرح سے اس کو بیل آؤٹ کیا. لیکن جس طرف وہ اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جب کرنا ہو کوئی کام تو ہو جاتا ہے, اور کنسنسس بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ جس طرح سے وہ ہوا اور وہ ایک دن میں ہو جاتا ہے. ہم ان کی ماریا دیکھیں گورنمنٹ کی, ہم کوئی ان کے اوپر کوئی ٹیوٹرز تھوڑی بیٹھے ہوں کہ یہ غلطی در غلطی کرتے چلے جائیں, ان کو حکومت سازی سے متعلق پتہ کوئی نہ ہو, آئین سازی سے متعلق پتہ کوئی نہ ہو, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے ان کو پتہ نہ ہو. یہ سیکرٹ بیلٹ کے خلاف ورسز ہارس ٹریڈنگ کی بات کو, ایک سیکرٹ بیلٹ کے دنیا کی ورلڈز بیسٹ اڈاپٹڈ پریکٹسز کو چھوڑ کے یہ دوسرے راستے کو سر, یہ ورلڈ بیسٹ پریکٹس سر آپ کی حکومت خود یہ طریقہ کار چینج کرنا چاہتی تھی. میں 2015 کی خبر دکھا دی ہے, اور اس میں خاص طور پہ آپ لوگ بھی اسی آئیڈیا ٹوائے کرے تھے, وہ ہوا نہیں آپ لوگوں سے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں سر دونوں جماعتوں کا اس پہ اتفاق ہے. سو جو بیسٹ پریکٹس ہے یہ دونوں جماعتیں اس پہ طے کر چکی ہیں کہ یہ بیسٹ پریکٹس نہیں ہے سچ. نہیں دیکھیں, یہ دو مختلف بحث ہے, یہ دو مختلف باتوں پر بحث ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ کی سینکٹیٹی اور ووٹ کی سینکٹیٹی سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہے, تو پھر ہم دنیا کے وہ شواہد دیکھتے ہیں کہ یہ ون مین ون فرنچائز ووٹ کس طرح سے ڈیولپ ہوا, اوپن ووٹ سے چلتے سیکرٹ بیلٹ تک کیوں پہنچا, اور کس لیے اس کو اتنی سینکٹیٹی اٹیچ ہوئی. اب یہ جو میل پریکٹسز ہیں, آپ نے یہ درست کہا کہ سی او ڈی کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سگنیٹری تھی ٹو دس پوائنٹ کہ اس کو دے, لیکن اس کے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل سکیم کے اندر, تو اس پہ ایک بڑی ضروری بات ہے جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا جو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کی بات ہے, اب مجھے وہ طریقہ کار کے ایک پنجاب اسمبلی ہے 370 لوگوں کی, وہ بھی 12 اراکین کو منتخب کرے گی سینٹ کے, سندھ ہے 135 کے لگ بھگ. سر یہ ساری باتیں نا جو پارلیمنٹ میں ہونی ہے نا, جب یہ چیز سٹیبل ہوتی, وہاں پہ بحث ہوتی, وہاں بات چیت ہوتی, ایوالو ہوتے سارے پروسیسز نا. پارلیمنٹ کا وجود کیا ہے, نہیں ہونا چاہیے نا. چلیں میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے. میں اس میں تھوڑے پیپلز پارٹی کا انپٹ چاہ رہی ہوں. چودھری منظور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ذرا پرانے سیزن پولیٹیشین بھی ہیں. پوائنٹس یہ ہے کہ بھائی الٹیمیٹلی کرنا سب یہی چاہتے ہیں,
پیپلز پارٹی کی خواہش ہے, پی ایم ایل این نے پریکٹیکلی کوشش کی, پی ٹی آئی یہ کرنے جا رہی ہے, طریقہ کار پی ٹی آئی کا بہت شدید اس پہ اعتراضات ہیں, مطلب سمجھ سے باہر ہے یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کھچڑی پکا رہے ہیں. لیکن چودھری صاحب ہونا تو چاہیے نا, یہ کئی دفعہ آپ لوگ, ہر کوئی بلیک میل ہوتا ہے, ہر کوئی یرغمال بنتا ہے, آج پی ٹی آئی نہیں ہوگی, آپ لوگ ہوں گے, کل پرسوں کوئی اور ہوگا, ایک دفعہ کیا اس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا, ہونا تو چاہیے نا. نہیں بالکل, یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ وہی ہے جو کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے, کان میں آ کر ڈار صاحب نے بات کہہ دی تو انہوں نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا, کسی اور نے آ کر شاہ محمود نے کہہ دی تو پھر کہہ دیا, ادھر سے جہانگیر ترین نے آ کر کہہ دیا. اب کوئی بندہ گیا ہے جی آپ اس کو ریفرنس بھیج دیں, انہوں نے ریفرنس بھیج دیا. دوسرا بندہ آ گیا جی آپ اس کو آئین کے اندر ترمیم ہے, اسمبلی کے اندر دے دیں, آئینی امینڈمنٹ دے دی. تیسرا بندہ آ گیا جی اب آپ کو چھوڑیں ان سب کو, آپ ریفرنس بھیج دیں, آپ ریفرنس کروا دیں, وہ کروا دیں. اب کون سا طریقہ, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بیسک ماریا اس کے پیچھے خوف کیا ہے؟ میں جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ پرابلم کیا ہے کہ آپ کوئی ایک خاص ایونٹ یا ایک خاص پرسن یا شخص کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتے. خوف یہ ہے کہ اگر ان کے ناراض اراکین ہمیں ووٹ نہ کریں قومی اسمبلی کے اندر, لیکن وہ ووٹ خراب کر دیتے, خالی چھوڑ دیتے, تو اگر 172 ووٹ ان کے کینڈیڈیٹ کو نہیں ملتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپوزیشن کہے گی اور سارا پاکستان کہے گا کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں ہاؤس کا, آپ اعتماد کا ووٹ لیں. لیکن چودھری صاحب یہ مسائل تو اپوزیشن کے ہوتے ہیں ہمیشہ, حکومتوں کے کہاں ہوتے ہیں مسائل؟ حکومت کے پاس وہ وسائل ہوتے ہیں. مسائل اس لیے ہیں کہ انہیں پتا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر گروپ بن چکا ہے, انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ قومی اسمبلی کے اندر ان کا اپنے لوگوں کے گروپ بن چکے ہیں, وہ ہم نے نہیں بنائے, وہ اپنے دکھوں سے بنے ہوئے. ہم نے کوئی کسی سے استعفیٰ لے کر دیا یا ہم نے کسی کو کہا ہے کہ آپ گروپ بنا لیں, وہ اپنے اس سے خوف زدہ ہیں یہ, اور اس خوف کے مارے ہوئے یہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ لوگوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. مثال دی انہوں نے, ایک مثال دی کہ اب یہ اتنا شور کر رہے ہیں کہ یہ منڈی لگتی ہے. ابھی چند مہینے یا پچھلے سال آپ لوگوں نے منڈی نہیں لگائی سینٹ کے اندر, اور ایک قاتل اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں اس ملک میں قتل نہیں ہونا چاہیے, جو کل قاتل. چلے چوہدری صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, دیکھیں ایک منٹ ذرا دیجیے, میں نے کل ڈار صاحب کو ایک پروگرام میں واپس آ کے آپ سے بات کروں گی, ایک میں پوائنٹ ان سے پوچھ لوں, ان کے سامنے رکھ دوں. ہم نے ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا, اس کے خلاف کاروائی شروع کی تو اس نے ریزائن کیا. ان کو سزا ملنی چاہیے نا جنہوں نے غداری کی یا جنہوں نے غلط کیا. سزا کیا ملی؟ اس کے بیٹے کو پی ٹی آئی نے اپنا سینٹ کا ٹکٹ دے کے اس کے بیٹے کو سینٹ میں لے آئے. چلے سر یہ دیکھیں نا, اب یہ سب نے پولیٹیکل, چلے آپ نے نام بھی لے لیے, سب نے پولیٹیکل مینجمنٹ اپنی جماعتوں نے, واپس آ کے اسی کا جواب لوں گی, بیکاز پی ٹی آئی نے اپنے اراکین نکالے تھے, باقی جماعتوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, آپ نے کہا آپ نے کوشش کی, وہ پھر انہوں نے ٹکٹ دے دیا. پی ایم ایل این نے تو کسی کو میرا خیال ہے کوشش بھی نہیں کی نکالنے کی. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.